باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ المدحة القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سورہ مبارکہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ، 62 نمبر سورہ، اور اس کی طالب علمانہ تشریح اور وضاحت ہم آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا الحمدللہ چوتھا درس ہے، چوتھا لیکچر ہے، اور گزشتہ آیات کے لیے آپ ان کو سمجھنے کے لیے گزشتہ دروس کی جانب رجوع کریں۔ آج ہم 5ویں آیت سے آپ کی خدمت میں ان آیات کی 5ویں آیت سے لے کر اور آگے کوشش کریں گے کہ چند آیات کی آپ کی خدمت میں طالب علمانہ تشریح اور تفسیر کر سکیں۔ سورہ جمعہ کی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار دیا گیا، ذمہ داری دی گئی، وہ اس کو نہ اٹھا سکے، اور ان کی مثال اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے لیکن یہ بدترین مثال ہے ان لوگوں کی۔ یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالی یہودیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو توریت کی ذمہ داریاں دی گئی۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دیا، اور اس توریت کو ایز اے قانون، ایز اے آئین، کانسٹیٹیوشن نازل فرمائی، اور کہا کہ تم نے اس پہ عمل کرنا، اس کے تحت زندگی کرنی ہے۔ توریت کے تحت تم نے اپنا کاروبار، توریت کے تحت تم نے اپنے بچوں کے رشتے، توریت کے تحت مثلا ہر ایک زندگی کا کام، انڈیویجول ہو یا ذاتی ہو، گھریلو ہو، گھر کے اندر ہو، پرسنل ہو، یا پھر اجتماعی ہو، سوسائٹی کے اندر ہو، اجتماعی ہو، ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہو، تم نے توریت کے اوپر چلنا ہے۔ جو توریت کے اندر آیات، جو احکام اللہ نے نازل کیے، ان کے تحت اپنے معاشرے کو اس کے تحت بناؤ۔ لیکن یہود نے اپنے معاشرے کو توریت کے تحت نہیں بنایا، اپنے خود ساختہ قوانین کے اوپر جیتے رہے، اپنے خود ساختہ، یا یہ کہہ لیں کہ اپنے خرافاتی، تخیلاتی اور وہم و اوہام کے من گھڑت قاعدے قانون جو بنائے ہوئے تھے اسی کے تحت رہتے رہے۔ تو پھر توریت نازل ہونے کے بعد بھی انہی من گھڑت چیزوں کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں توریت نہیں تھی، ان کی زبانوں پہ توریت تھی لیکن زندگیوں میں نافذ نہیں تھی۔ تو جو لوگ کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے قانون کو، جو لوگ صرف زبان تک تو رکھیں مگر کردار میں نہ اتاریں، امپلیمنٹ نہ کریں، عمل نہ کریں، تو ان کی مثال خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ یحملو حمار، یحملوہا کمثل الحمار، ان کی مثال تو گدھے کی طرح ہے۔ وہ گدھا جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے لیکن ان کتابوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس گدھے کو، کیونکہ وہ تو صرف بوجھ اٹھا رہا ہے، اس کو فائدہ کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ مثال
ایک جانور کی دے رہا ہے، گدھے کی مثال، یعنی ان کو جانور سے تشبیہ دے رہا ہے جو لوگ احکام الہی پر عمل نہیں کرتے، احکام الہی کے تحت اپنے معاملات زندگی کو سیٹل نہیں کرتے، احکام الہی کے تحت، حکم الہی کے تحت، قانون الہی کے تحت، قوانین الہی کے تحت، کانسٹیٹیوشن جو اللہ نے نازل کیا، جو لوگ اس کے تحت اپنے معاملات زندگی کو سیٹل نہیں کرتے، اللہ کہہ رہا ہے یہ گدھے ہیں، گدھے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ گدھے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ آج کے دور میں مسلمان ہوں۔ اگر مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، اگر مسلمان قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، تو ان کی مثال بھی ایسا ہی ہے کہ گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا، لیکن اس کتابوں سے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا یہاں ان کی یہ مثال دے رہا ہے، یہودیوں کی مثال دے کر مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں ان آیات سے یہ نہ سمجھیں کہ بس یہودیوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، کہ عموماً یہی ہوتا ہے، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو ہم سے تھوڑی ہو رہی ہے، لیکن نہیں عزیزان محترم، مثال یہودیوں کی دی جا رہی ہے، گزشتہ اقوام کی مثال دی جا رہی ہے، امت محمدیہ کو، امت اسلامیہ کو، امت رسول اللہ کو مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو پچھلی امتوں نے یہ کیا ہے اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کے قانون کے ساتھ، تم یہ نہ کرنا ورنہ تم بھی گدھے ہو جاؤ گے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ کیا کیا یہودیوں نے؟ آیات الہی کو جھٹلایا، پس پش ڈال دیا، رون دیا اپنے پاؤں تلے۔ روننے سے مراد یہ تھا عمل ہی نہیں کیا اس پہ، جھٹلا بھی دیا، زبان سے بھی جھٹلا دیا، عمل سے بھی جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت کبھی نہیں کرتا۔ پوری قوم ظالم ہو گئی، پوری قوم نے ظلم کیا، اپنے وجود پہ تو ظلم کیا کہ نہیں اللہ کے قانون کے تحت آئے، انسان نہیں بن سکے، اسی طرح اپنی زندگی گزاری، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جو نبی، جو ہادی، جو رہبر پیشوا ان بنی اسرائیل میں آتے تھے، ان بنی اسرائیل نے، ان یہودیوں نے ان کو قتل بھی کیا، مارا بھی، اپنے رہنماؤں کو، اپنے پیشواؤں کو جو ہدایت کرنے آتے تھے ان کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ اور ایسے لوگ ظالم لوگ تھے، خدا ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک میسج ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ جو قومیں اپنے ہادیوں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے پیشواؤں کو قتل کر دے، جو اللہ کی جانب سے مقرر ہوں، جو ہدایت کر رہے ہوں، امت کی ہدایت کے لیے جو نکلے ہوں، قوم و ملت کی، امت کی ہدایت کے لیے، بشر کی ہدایت کے لیے جو نکلے ہوں، اور اگر انہی کو وہ قوم قتل کر دے تو پھر اس قوم کی ہدایت نہیں ہوتی، وہ قوم ظالم ہے، اور محشر میں بھی وہ قوم ظالموں کے ساتھ ہی شمار ہوگی، چاہے وہ یہود نے کیا ہو، چاہے وہ 61 ہجری میں کربلا میں کچھ ہوا ہو۔ اگر کلمہ پڑھنے والوں نے ہی اپنے نبی کے نواسے کو ہی قتل کر دیا ہو تو اس کا مطلب انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا ہے، تکذیب کی ہے۔ اور خدا پھر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر ایسے ظالموں کی ہدایت خدا نہیں کرتا، ایسے ظالم قوم کی ہدایت، پھر یہ ظالم قوم اوندے منہ جہنم میں جائیں گی، اللہ کا اعلان ہے۔ آگے آیت کریے، قل یا، یہ چھٹی آیت ہے، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ان سے کہو، یہ جو یہودی ہے نا، جو مثلا یہ یہود جو اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ، نحن احب اللہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، ہم اللہ کے محب ہیں، ہم اللہ کے، اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں چاہتا ہے، من مثلی، ہم جیسا کون۔ یہ جو یہود گھمنڈ کرتے ہیں، یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ یہود، یہ جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اے حبیب ان سے کہو، جاؤ ان سے کہو، آپ کہہ دو ان سے کہ اگر تم اتنے بڑے اپنے دعوے، اگر تم اتنے بڑے دعوے کر رہے ہو، بڑے سچے ہو، آپ کہہ دیجئے یہودی، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہی انسانوں میں فقط کون ہو، اولیاء اللہ، ہم اللہ کے دوست ہیں۔ یہ یہود یہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ابن اللہ ہیں، معاذ اللہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں، ہم سے زیادہ کوئی بھی قوم اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اللہ نے رسول اللہ کو کہا کہ جاؤ ان یہودیوں کو کہو، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، اے حبیب ان کو کہہ دو کہ یہ جو خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، تو پھر ان سے یہ کہو اگر تم اولیاء اللہ ہو، اگر تم واقعاً اللہ کے دوست ہو تو چلو آؤ پھر یہ کام کرو، آؤ پھر تم کتنے پانی میں ہو ابھی پتہ چل جائے گا، یہ کام کرو، کیا کرو،
من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو۔ بس عزیزان محترم، آگے آیت ایک اور ہے، 7ویں آیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو۔ میں بھی وضاحت کرتا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کے ہاتھوں نے جو پہلے بھیج رکھا ہے بہت کچھ، اس کی وجہ سے یہ ظالم بنے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پچھلی آیت میں 6ٹھی آیت میں اللہ نے کہا کہ ان سے کہو موت کی تمنا کریں اگر یہ سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ پھر اگلی آیت میں خدا کہہ رہا ہے یقیناً خدا کو تو معلوم ہے، خدا تو جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اچھا یہاں توجہ سنیے گا، میں ایک چیز آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں کہ موت کی تمنا کے حوالے سے یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ یہاں 2 چیزیں ہیں، جلدی جلدی سن لیں توجہ سے، کہ اس آیت میں موت کی تمنا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں موت کی تمنا کیوں کرائی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک سہارا لیتا ہوں کہ اہل منطق کا، اہل منطق یہاں پہ ایک قسم کا، اہل منطق کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک قسم کا قیاس ہے۔ اچھا منطق کی اصطلاح توجہ سنیے گا غور سے کہ منطق میں باب استدلال میں قیاس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قیاس اقترانی اور ایک ہوتا ہے قیاس استثنائی۔ اب توجہ سنیں، قیاس استثنائی کے اندر 2 چیزوں کے درمیان لازمہ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا۔ قیاس استثنائی کے اندر، منطق کے اندر باب استدلال میں قیاس استثنائی میں 2 چیزوں میں کے درمیان یہ کہنے کہ لازمہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مقدم، ایک ہوتا ہے تالی۔ مقدم آگے، تالی پیچھے، مقدم کہتے ہیں آگے، تالی پیچھے۔ اب توجہ سنیں، باب استدلال منطق کے اندر یہ جو قیاس استثنائی ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ مقدم اور تالی دونوں میں لازمہ ہے، مقدم ہوگا تو تالی بھی ہوگا، تالی ہوگا تو مقدم بھی ہوگا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا فرض کریں آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ فلاں علامت آپ کے اندر اگر پائی گئی تو ٹائیفائڈ ہے، ایک بیماری ہے ٹائیفائڈ تو ٹائیفائڈ ہوگا، لیکن اگر فلاں علامت آپ کے اندر نہیں پائی گئی تو ٹائیفائڈ نہیں ہے۔ ٹائیفائڈ وہ بیماری، ٹائیفائڈ یعنی وہ بیماری، ٹائیفائڈ ہو گیا مقدم، علامت ہو گئی تالی۔ اب توجہ سنیے گا، یعنی جہاں تالی ہوگی وہاں مقدم بھی ہوگا، اور جہاں مقدم ہوگا وہاں تالی بھی ہوگی۔ ٹائیفائڈ ہوگا تو علامت بھی ہوگی، علامتیں ہوگی اس کے اندر ٹائیفائڈ کی، اور اگر علامت ظاہر ہوگی تو یعنی ٹائیفائڈ بھی ہے۔ تو یہاں پہ علماء منطق کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ مثلا قیاس استثنائی میں یہ دونوں چیزیں لازمہ ہیں، یعنی مقدم اور تالی، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر تم انکم قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم اولیاء خدا ہو، واقعی میں اگر تم ولی خدا ہو، اللہ کے دوست ہو، یہ ہے مقدم، تو پھر تم کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو۔ موت ہے تالی، یعنی اگر تم ولی خدا ہو تو موت بھی تمہارے ساتھ ہے، اور اگر تمہارے ساتھ موت ہے تم ولی ہو، اگر تم موت کی تمنا کرو، اگر تم ولی خدا ہو تو موت کی تمنا لازمہ ہے، اس کا تالی ہے، اور اگر تم موت کی تمنا کرتے ہو تو اس کا مطلب تم ولی خدا بھی ہو۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، لقاء اللہ، اتنے تم اللہ کے بندے ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگلی آیت کہہ رہی ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ یہ دعوے میں جھوٹے ہیں۔ باقی انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں بیان کریں گے، اور آیات چل رہی ہیں میں موت کے حوالے سے کہ یہاں موت کی تمنا کیوں کرائی جا رہی ہے، اور اولیاء خدا کیا موت کی تمنا کرتے تھے، اور ولی خدا موت کی تمنا کیوں کرتے تھے، موت کیوں چاہیے، موت ایسی کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کی وضاحت اگلے درس میں کریں گے، جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔